نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ معزز سامعین حضرات، آج کے درس میں روزے کی حالت میں مسواک کے متعلق چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو سب کی رہنمائی ہو جائے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر جو موجودہ لوگ ہیں اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پہلے پیر کر لینی چاہیے، پچھلے پیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے پہلے پیر نہیں کرنی چاہیے، پچھلے پیر کر لینی چاہیے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ تازہ مسواک نہیں کرنی چاہیے، خشک مسواک کرنی چاہیے۔ تو یہ سب باتیں اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں۔ شریعت کے اندر اس کی اجازت موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ روزے دار کے لیے تازہ یا خشک مسواک استعمال کرنے کا حکم کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کثرت کے ساتھ مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کثرت کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام سے بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن کے شروع اور آخر میں مسواک کرتے تھے، لیکن مسواک سے پیدا ہونے والی جو تھوک تھی اس تھوک کو اندر نہیں لے کر جاتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو گلے سے حلق سے نیچے نہیں جا سکتی، تھوک جان بوجھ کر نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پہ منہ کے اندر جو لعاب آتا ہے، جو سانس کے ذریعے بعض اوقات انسان کے منہ کا پانی اندر چلا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح جب تھوک جمع ہوئی ہو اس کو اندر لے جانا یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی آتا ہے، وہ نماز ظہر کے لیے جانے کا ارادہ کرتے تو روزے کی حالت میں مسواک کرتے، یعنی روزے کی حالت میں اسی طرح وہ مسواک کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ ایک آدمی روزے دار کے متعلق ان سے پوچھا گیا کہ اس کا مسواک کرنا شرعاً کیسا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ یہ تازہ شاخ ہوتی ہے، اس کے اندر تو ذائقہ ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اگر ذائقے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو پھر ہم وضو کیوں کرتے، وضو کے اندر کلی کیوں کرتے، پانی کا بھی تو ذائقہ ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے بھی اس چیز کی اجازت دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب ارواء الغلیل کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن غرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں مسواک کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کہ دن کے کس حصہ میں کروں؟ فرمایا کہ جس مرضی حصہ میں کرو۔ کہا لوگ تو اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو لوگ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ اس بو کو زائل کیا جائے،
انہوں نے آگے سے کہا سبحان اللہ، یعنی تعجب کے وقت یہ جملہ بولا جاتا تھا۔ کہنے لگے کہ جس پیغمبر نے وہ حدیث بیان کی ہے اسی پیغمبر نے ہی تو روزے کی حالت میں مسواک کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا یہ لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو مسواک کا حکم ہے وہی حکم ٹوتھ پیسٹ کا ہوگا، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ سنت پہ عمل کیا جائے۔ تو اگر کوئی بھائی ٹوتھ پیسٹ بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر ہنڈیا کا ذائقہ بھی چکھ لیا جائے تو اس سے بھی روزہ درست ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ زبان کے ساتھ چیز چکھنے سے چیز حلق کے اندر نہیں جاتی، نہ ہی اس سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے، لہذا مسواک یا ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔